بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعلی سید اور جعلی علماء، یہ ایک اصطلاح ہے جو ہمفرے کے اعترافات، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ہمفرے جب ٹریننگ کے مراحل میں تھا تو اس کے پروفیسر نے جب اسے کہا کہ جعلی علماء اور جعلی سید پیدا کرو، تو وہ کہنے لگا کہ جعلی سید اور جعلی علماء پیدا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جو مسلمان ہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کی بڑی عزت و تکریم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے فرمان کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ لہذا جب جعلی سید پیدا کرو گے تو ان کی نظر میں وہ سید ہوں گے، لیکن وہ ہماری باتیں کریں گے، ان کو کمزور کریں گے۔ اب وہ کس بات پر کمزور کریں گے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ جعلی علماء پیدا کرو، جعلی علماء پیدا کرنے سے کیا حاصل کہ شکل ہوگی ان کے علماء کی، وہ کہیں گے کہ ہمارا عالم ہے، لیکن جو باتیں جو مسائل بیان کرے گا ان میں ہماری مرضی اور رضا شامل ہوگی۔ اب اس میں کیا ہے، سید چلا گیا، جعلی سید یہ روحانی طور پر، یعنی کہ روحانی طور پر مقید کرنے کے لیے جعلی سید بنایا گیا، علمی طور پر مقید کرنے کے لیے جعلی علماء بنائے گئے۔ یہ دو چیزیں۔ اب آسان لفظوں میں سمجھیے کہ پیر اور جاہل اجڑ علماء، علماء سو، یہ دو طبقے پیدا کیے انگریز نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے۔ اب جب جعلی سید بنے، اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں ایک مشہور ہے سر سید احمد خان، اس کو ہم احمد خان علی گڑھی کہتے ہیں۔ یہ سید کہلواتا تھا اور کام اس کا کیا تھا، انگریز اور ان کی عورتوں کی اپنی جان پر کھیل کر بھی حفاظت کرنا اور پھر انگریزوں کو ذکر کر کے ان سے انعام وصول کرنا۔ اور مسلمانوں کے بارے میں کیا رویہ تھا کہ کنبے کے کنبے جو ہجرت کر رہے تھے یا مجاہدین جو جہاد میں مصروف تھے جنگ آزادی کے، ان کی مخبری کر کے ان کو شہید کروانا، یہاں تک کہ خود بھی مجاہدین کو شہید کرتا تھا۔ یہ تھا جعلی سید۔ اب آئے جعلی علماء کی طرف۔ جعلی علماء کا ہے، جعلی علماء کے جو آپ کے عقائد و نظریات سے آپ کو کمزور کر دیں، وہ ہوتے ہیں جعلی علماء۔ وہ کیا کریں گے جی، بس نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، نفل پڑھنے ہے، ذکر اذکار میں لگے رہو، بس ٹھیک ہے۔ جہاد کی بات کرو، نہیں جی، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایسی گردانیں لگا کر عوام کو جہاد سے، عقائد و نظریات کی مضبوطی سے دور کرنا اور ان کو متزلزل کرنا، یہ ہوتا ہے۔ پھر فتنے کے طور پر جعلی علماء بنا کر ان کو ملک پاکستان یا اسلامی ریاست میں رکھنا، جیسے آج کل ہمارے دور میں انجینئر چھوٹا مرزا، اسی طرح فضل ہمدرد ہے، اسی طرح وہ ایک صداقت فریدی ہے، اور ایک یاسین رافضی ہے، اور اسی طرح ان سے ملتے جلتے۔ یہ چند ایک کا میں نے نام لیا، باقی وہ دنیاوی طور پر ہے جو کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور موٹیویشنل کہتے ہیں انگلش میں، اس کو کیا کہتے ہیں جانے ہماری بلا۔ اب ان کو لانچ کر دیا جاتا ہے۔ اب جعلی علماء نے کیا کیا کہ عوام کو رکھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذکار، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عقائد و نظریات کی پختگی نہیں سکھائی گئی، اسلام کیا بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے، نہیں بتایا گیا۔ اب ان کمزور نظریات کے مالک اور حامل جوان جو تھے، لوگ جو تھے، ان کے سامنے جب ایسے فتنہ پرور آئے اور انہوں نے ہمارے اسلاف پر، مسلمات اسلام پر اور احادیث ایسی کہ جو مرجو ہے ان پر کلام کرنے شروع کر دیے۔ اب اسے کیا ہوا، ہمارا جوان وہ جو جعلی علماء کے پیچھے لگا ہوا تھا، جیسے میں مثال دیتا ہوں، ضلع فیصل آباد ہے، فیصل آباد کے گرد مضافاتی علاقے۔ اب ان مضافاتی علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ چاپلوس نظر آئیں گے، عالم آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گا۔ اب وہ چاپلوس کیا کرتے ہیں کہ نہ لوگوں کو دین بتاتے، خود نہیں آتا تو بتانا کیا، کسے کہانیاں سناتے ہیں، ختمی ملا ہوتے ہیں، ختم پڑھ لیا، واہ واہ کر دی سب کی، بس ان کو اپنے پاس رکھ لیا، سب نے یہ کہا جی ٹھیک ہے یہ اچھا ہے، اس سے کوئی خفا نہیں ہے۔ اب وہ جوان اس کو مسئلہ درپیش ہو گیا، اب وہ مسئلہ لے کر گیا اپنے امام کے پاس۔ اب امام کو خود نہیں آتا تھا، اس بیچارے کو کیا بتائے۔ اب پوچھا امام سے جی مجھے یہ مسئلہ بتائیں، امام نے یہ کہا جی نہیں جی مجھے نہیں پتا۔ اب وہ نہ شہر میں آئے، نہ کسی عالم سے ملے، نہ مسئلہ پوچھے۔ پھر اس نے سوشل میڈیا کا رخ کیا۔ اب سوشل میڈیا سے آگے مل گیا چھوٹا مرزا۔ چھوٹے مرزے نے ایسی چوٹ لگائی، ایسا سوال رکھا کہ وہ گیا اس جاہل اجڑ ملا کے پاس اور جا کے پوچھا جی یہ سوال بتاؤ۔ اب وہ جاہل شخص، اس کو تو سیدھا مسئلہ نہیں آتا، یہ پیچیدہ کہاں سے آئے۔ اب وہ سر ہلا دے کہ جی نہیں مجھے نہیں پتا۔ اب وہ کہے گا جی کیا بات ہے، امام کو نہیں پتا، وہ بتا، پھر وہ سچ ہے، وہ چلا گیا انجینئر کی طرف۔ یوں کمزور عقائد و نظریات کے حامل ان کی طرف مائل ہوئے اور اپنے عقائد و نظریات جو پہلے ہی کمزور تھے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اور وجہ کیا بنا، وہ جاہل اجڑ امام، وہ قصہ خاں خطیب کہ جس کے بارے میں مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یہ خود بھی ہلاک ہے، دوسروں کو بھی ہلاک کرتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن یہ فعل ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ پھر جعلی پیر، جعلی پیر کا کیا کام ہے، موقع مناسبت کی طرف سے اپنے مفادات دے کر، دنیا داروں کو دے کر، کہاں میرا مفاد ہے، کہاں میرا وہ کاروبار وابستہ ہے یا میرے مریدین وابستہ ہے، ان کو سمیٹا، بس یہ صبر کریں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، کر آگ لاتے رہے۔
یہ پیروں نے تباہ کیا اس معاشرے کو. ایسے جاری کما حق ہو پیروں کا ہم ایسا ذکر ہی کرتے ہیں. میں خود الحمدللہ رب العالمین اپنے نانا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور محدث کبیر علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی شارح بخاری کا میں مرید ہوں, اور میرے پیر کامل ہیں جو کما حق ہو پیر ہیں. ہم ان کی دستبوسی بھی کرتے ہیں, ان کے سامنے دستبستہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. جو جاہل اجڑ پیر ہیں ان پر کلام ہے. اب یہ طبقات جو تھے یہ امت مسلمہ کے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے بر صغیر میں آج بھی موجود ہیں. سوشل میڈیا پر یہ جو آج غزہ کا یا معاملہ چل رہا ہے, امت مسلمہ کی جو جنگ ہے تو یہ یہود اور مسلمان کی جنگ, لیکن لوگ اس کو وطنیت میں لے کے گئے ہیں, سرحدوں تک رکھا ہوا ہے کہ جی سرحدی جنگ ہے. یہ سرحدی جنگ نہیں, یہ مسلمان کی جنگ ہے. مسلمان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, مسلمان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے. تو جسد واحد کا مطلب یہ نہیں تو کہ اس کی ٹانگ ایک سرحد میں رکھ دو, دوسری ٹانگ دوسری. مسلمان جسد واحد ہے, جہاں بھی ہے وہ مسلمان کا وطن. ایسا وطنیت یہ ایک بت ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی چھیڑا. تو لہٰذا جہاں کہیں بھی ہو مسلمان, لیکن اس کو وطنیت کی جنگ بنا دیا گیا. وطنیت کی جنگ بنا کر ان کو الگ کر دیا گیا, الگ کر کے پھر مسلمانوں کو کشت و خون میں نہلا دیا گیا, یہاں تک کہ مسلمان اس وقت خون میں ڈوبے ہوئے. مسلمان کا مددگار نہیں ہے. تو وہ جوان جو اس وقت جذباتی ہے, اور اللہ رب العزت ان کے جذبے کو سلامت رکھے, وہ خدا تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس جذبے سے سرشار ہوں اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہم نکلیں. ان جوانوں سے میری یہ گزارش ہے, یہ جذبہ جو آپ کے اندر ہے اس جذبے کو اپنے معاشرے میں استعمال کریں. آپ کو جانے کی گورنمنٹ اجازت دے نہ دے, سرحد پار کریں نہ کریں, وہ الگ بات ہے, دور کا معاملہ ہے. آپ اس جذبے کو اپنے معاشرے کے لیے استعمال کریں. وہ کس طرح؟ جو مساجد جاہل اجڑ انتظامیہ کے زیر اثر ہیں اس کو ان سے آزاد کروائیں. آزاد کروانے کا مطلب کیا کہ انہیں کہیں کہ ہم یہاں پر عالم دین لے کر آئیں گے جو ہمیں اسلام سکھائے, ہمیں ہر مسئلے کا پتہ ہو, ایک مسئلہ پوچھنا ہو 100 میل سفر کرنا پڑے. ایک عالم دین, آج کل علماء کی کثرت ہے, بڑے بڑے فاضل ہوتے ہیں مدارس علماء, عالم دین رکھیں اپنی مساجد میں, اور وہ عالم اسے کہے کہ ہمیں اسلام سکھائے, اسلام بتائے, اسلام سمجھائے. اسے قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, تفسیر پڑھیے, اسلامی احکام سمجھیے, مسائل فقہ وغیرہ سب پڑھیے وہاں پر, اور دوسرے نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئیے. اگر آپ صرف ایک یہ کام اس جذبے کے ساتھ کر لیں گے اور مساجد کو جاہل اجڑ انتظامیہ, جاہل اجڑ امام, قصہ خاں خطیب, جاہل نعت خون و نقیب حضرات سے جب آپ آزاد کروا لیں گے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی مسلمان کی طرف دیکھنے کی. کیوں کہ آپ کے عقائد و نظریات مضبوط ہو جائیں گے. اگر آپ کے عقائد و نظریات مضبوط نہیں, عقائد و نظریات کی مضبوطی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اسلاف پر گالی دینا شروع کر دیں یا اسلاف کے درمیان منصف بن کے بیٹھ جائیں کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, مشاجرات صحابہ پر کلام کرنا شروع کر دیں. یہ بات نہیں. عقیدہ نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے علماء نے فیصلے فرما دیے ان پر قائم رہیں. علماء اسلام کی جو مسلمات ہیں ان کو نہ چھیڑیں, جو صحابہ کے آپسی معاملات ہیں ان کو ان تک رکھیں. ہمارے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ کافی ہے. اس جذبے اثار کے ساتھ آپ صرف یہ ایک کام ملک پاکستان میں کر دیں, یہاں پر اسلام کو آزاد کر دیں, اور اسلام کے آزاد ہونے کی بنیادی وجہ امام کا, عالم کا آزاد ہونا ہے. اگر امام عالم آزاد نہیں ہے کہ جو ممبر پر حق بات کہتا ہو, اسلام سکھاتا ہو, اسلام کی بات کرتا ہو, اور انتظامیہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے مسجد سے چھٹی کروا دے, جب تک وہ عالم اس ممبر پر رہے گا آپ سلامت رہیں گے. جس دن وہ اتر گیا اس دن آپ کے عقائد و نظریات مشکوک ہو جائیں گے. اور یہ بھی ایک جنگ ہے. جنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اسلحہ و بارود برسایا جائے, فوجوں کو دخل اندازی کی جائے, صرف یہ نہیں ہے. اس کا کام نظریاتی طور پر حملہ آور ہونا بھی ہوتا ہے, مذہبی طور پر مخالف کو کمزور کرنا بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی لشکر, کوئی بھی بادشاہ نظریے کے بغیر نہ کسی پر حملہ کرتا ہے نہ کسی پر فاتح بنتا ہے. چنگیز خان بھی ہو, اس کا بھی نظریہ تھا. یہ چین کے لوگ ہوں, اگرچہ لادین ملحد ہیں, ملحد بھی مذہب ایسا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, ان کا بھی ایک نظریہ ہے. چنگیز خان کا بھی ایک نظریہ تھا. مسلمانوں کا بھی نظریہ ہے, یہودیوں کا بھی نظریہ ہے, عیسائیوں کا بھی نظریہ ہے, ہندوؤں سکھوں, ہر قوم کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہے. اور کوئی بھی قوم نظریے کے طور پر کسی پر فاتح ہوتی ہے, اور اس نظریے کو مضبوط بنانے کے لیے اس امت کے, اس قوم کے علماء کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ کے علماء آزاد نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی کسی جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تاریخ پڑھیے, 1400 سالہ پڑھ لیجئے یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیے, حضرت داؤد علیہ السلام سے پڑھ لیں, جہاں جہاں یہ بادشاہت ہے, جنگیں ہوئی ہیں, پڑھ لیں, آپ کو پیچھے نظریہ نظر آئے گا. نظریہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا قائم ہے, جس کی بنیاد پر جنت و جہنم ہے. لہٰذا نظریے کو مضبوط کیجئے, علماء کی محافل کو اختیار کیجئے, پھر دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز اسلام مضبوط ہوگا. جب اسلام مضبوط ہوگا, وہ چاہے ایک ملک پاکستان میں ہی کیوں نہ ہو, پھر پوری دنیا میں کوئی مسلمان کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا.